الکفر ملت واحدہ، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کافر ایک ملت ہے، وہ یکجاں ہیں۔ اب اس کے اندر ڈرامے بازیاں ہوتی رہیں کہ جی اسرائیل نے امریکہ کو بتایا، امریکہ نے اس کو بتایا، نیتن یاہو نے یہ کہا، وہ ٹرمپ ہے اس نے یہ کہا، یہ ساری چیزیں آپس کے اندر گفتگو کرتے ہوئے دوسرے کو دھوکہ دینے والی۔ ہمیں کبھی بھی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ عالم کفر مسلمانوں کا خیر خواہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا حکم اس میں بڑا واضح ہے، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا۔ ہمیں تو احکامات بالکل واضح ہیں، ہم پھر کیوں ان پر اعتبار کریں؟ اسی عالمی منظرنامے میں مسلمان ریاستوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہی ہیں، وہ کن کے ساتھ دوستیاں کر رہی ہیں۔ اب عرب کا جو معاملہ ہے سارا دوحہ سمیت، وہ کیوں اس پر اتنا اعتبار کرتے ہیں؟ کیا ان کو اپنے بازو پر اعتبار نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے وسائل دی ہیں، اب تو غربت نہیں، اللہ تعالیٰ نے خزانے دیے ہیں، معدنیات دی ہیں، ان کا استعمال وہ اپنے دین اسلام شریعت کے لیے کریں، مسلمانوں کے لیے کریں، وہ اس پہ کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ اور جو بھروسہ کیا بھی ہے اس کا کیا فائدہ ہمیں ہوا ہے؟ خود ہی ہم پٹے، خود ہی مار کھائی ہے، پھر اس دھوکے میں ہم آ جاتے ہیں۔ تو اس منظرنامے کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اس پر آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپس کے اختلافات چھوٹے موٹے چھوڑ دینے چاہیے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، اس کی جماعت وہ ہے، اس کی جماعت وہ ہے، بس یہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح OIC کا اجلاس بلانا، وہ تنظیم ایک جو بنی ہوئی ہے، آج تک کوئی خاطر خواہ کارکردگی تو نہیں ہو سکی۔ حالانکہ اس کے مد مقابل اگر ہم دیکھیں تو نیٹو نے کیا کچھ کیا ہے، وہ کافر ملکوں پر مشتمل وہ ایک جماعت تنظیم ہے، ملکوں کے ملک ملیا میٹ کی ہیں، مسلمان ریاستوں کا ستیہ ناش کیا ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ممالک ہم اس پر کیوں نہیں کام کرتے؟ اس پر بھی ہمیں آواز بلند کرنی، اور یہ کام سفراء کی بنیاد پر ہوگا۔ جو سفیر ہوتا ہے ہمیں اس کو سمجھانا پڑے گا کہ بھائی یہ بات کریں، آپ کی رسائی وہاں تک ہے، آپ اس بات کو کریں، اور اس کو ملک و ملت بنا کر، جماعت بنا کر، یکجاں ہو کر ایک قوت کے ساتھ کفار کا مقابلہ کریں۔ یقیناً اللہ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ہم سچے مومن ہیں، یکجاں ہیں، تو کافر کچھ نہیں ہے، ہم ہی بلند ہیں۔ وہ تو ہماری صدا جو نعرہ تکبیر ہے اللہ اکبر، اس سے ڈرتا ہے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں، لیکن ضرورت کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ان دھوکوں سے ہم نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ ہمیں اپنے آنے والے کل کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کو پہچان کر، اپنے دشمن کو پہچان کر ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ آج کل کی جنگ صرف میدان کی نہیں ہے، اس کے اور کئی ذرائع ہیں۔ ان ذرائع کو پہچان کر ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ ہمیں طاقت اختیار کرنی ہے، یہ ہمیں مظاہرہ اس کا کرنا ہے، اس کی ہمیں تیاری رکھنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اسلام، امت مسلمہ، اللہ تعالیٰ اس کا یقیناً خیر خواہ ہے، ہمیں بھی اس کا خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔